بیگم صاحبہ، پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے 25 برس گزر چکے ہیں۔ حصول پاکستان کی جد و جہد میں آپ کی خدمات نمایاں ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آزادی کی جد و جہد کے اس سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ آپ نے یہ سوال پوچھ کر مجھے بہت سے واقعات یاد کرا دیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میری پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے جس میں صبح و شام یہی چرچے تھے کہ اس وقت جب کہ کانگریس کے بڑھتے ہوئے اقتدار کی وجہ سے برطانیہ حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو اس بر اعظم کے مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہمیں یہ پوری جد و جہد کرنی چاہیے کہ ان کے تمام تر حقوق کی محافظت ہو، اور اس مغربی جمہوریت کی آڑ میں جو اکثریت کی ہمسایہ قوم کی حکومت آ رہی ہے اس کے آنے پر کسی طرح مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بزرگ، خصوصاً میرے مرحوم والد میاں محمد شفیع، جو مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھے اور پنجاب پروونشل مسلم لیگ تمام تر ان کے ہاتھ میں تھی، صبح و شام اسی کوشش میں مصروف تھے۔ وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے حقوق کی محافظت میں 3 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو انتخاب کبھی مخلوط نہ ہو، کیونکہ مسلمان تقریباً 2 کروڑ روپے قرض ہندوؤں سے لے چکے ہوئے تھے، اور اگر مخلوط انتخاب ہوا تو ان کے اپنے نمائندے کبھی نہیں آ سکیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ پنجاب اور بنگال میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھوڑی ہے، مثلاً پنجاب میں 56% اور بنگال میں 56% مسلمانوں کی آبادی ہے، یہ فیصلہ ہو جائے کہ اکثریت ہی حکومت بنائے گی اور مسلمانوں کے حقوق کی پوری محافظت ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ تیسری چیز جس کا انہیں خاص خیال تھا وہ یہ تھا کہ صوبجاتی حکومتوں کو ریزیڈیوری پاورز دے دی جائیں۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر 4 صوبوں میں مسلمان اکثریت نے حکومت بنائی، یعنی صوبہ سرحد پنجاب، بنگال اور سندھ میں، اور 6 یا 7 صوبوں میں ہندو اکثریت نے حکومت بنائی، تو یہ ایک قسم کی آٹومیٹک گارنٹی ہو جائے گی کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں گے اور کسی پہ کوئی ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جد و جہد ہوتی چلی گئی۔ 1924 میں جب نہرو رپورٹ شائع ہوئی اور اس میں انہوں نے پنجاب اور بنگال کی اکثریت کو نہ مانا، تو مسلمانوں میں ایک آگ لگ گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی طرح نہیں ہوگا کہ ہماری جو اصل بڑے صوبے ہیں اس میں ہماری اکثریت کی حکومت نہ بنے۔ 1929 میں دہلی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اور انہوں نے کانگریس کو چیلنج دیا کہ یہ اکثریتیں منظور کرو تو کچھ ہو سکے گا نہیں۔ اور یہ بھی صاف تھا کہ جب تک جد و جہد مل کر نہ ہوگی ہندوستان کو ڈومینین سٹیٹس نہیں مل سکتا، یہ بھی صاف تھا۔ مگر وہ کسی بھی اس چیز پر نہیں آتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے پورے حقوق دے کر فیصلہ ہو۔ اس کے بعد 1923 میں گول میز کانفرنس آئی، اور وہاں پر اس خاکسار کو بھی سب عزیزوں کے دوش بدوش کام کرنے کا موقع ملا ایک ممبر کی حیثیت سے۔ تو پہلی گول میز کانفرنس میں جب ہم لوگ گئے تو لیبر گورنمنٹ نے بہت کوشش کی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں فیصلہ ہو جائے،
مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے. ہم نے جہاں بھی تقریریں کی ہم نے یہی کہا کہ اگر کانگریس آئی ہوتی اور ان کا تعاون ہوتا تو ضرور آپس میں کوئی فیصلہ ہو جاتا. دوسرے سال دوسری گول میز کانفرنس میں کانگریس نے مسٹر گاندھی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. جاتے ہی جو اقلیتوں کی کمیٹی تھی گول میز کانفرنس کی، اس نے گاندھی کو ایک آربیٹریٹر بالاتفاق رائے سے منتخب کر دیا. گاندھی جی کے ساتھ 2 مہینے مسلمانوں کی گفت و شنید رہی. وہ ہم سب آغا خاں کے کمرے میں ملتے تھے اور آغا خاں، مسٹر جناح اور والد مرحوم تینوں مسلمانوں کے اسپوکسمین تھے. 2 مہینے کے بعد گاندھی جی نے کہہ دیا کہ اس وقت جو میں نے آپ کے ساتھ گفت و شنید کے بعد فیصلے کیے ہیں وہ سب سے کم از کم میں آپ کو لے آیا ہوں. اس سے زیادہ اب میں آپ کو کی حقوق میں کمی نہیں کر سکتا اور میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں. ہم سب نے کہا کہ بس اب انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. مگر 4 دن تک ہم نے انتظار کیا. 4 دن تک گاندھی جی نہیں آئے. اس کے بعد 4 دن کے بعد ہم سب پھر ہم سب کو آغا خان نے بلایا اور وہاں گاندھی جی آئے. تو آن کر بیٹھ کر ان کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے آغا خان، بائیں طرف مسٹر جناح اور والد مرحوم سامنے کرسی پہ بیٹھے تھے. جس وقت گاندھی جی نے یہ کہا کہ افسوس ہے کہ مجھے یہ رپورٹ کرنا پڑتا ہے کہ محاسبہ اور سکھ آپ کے ساتھ جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا. جس وقت انہوں نے یہ کہا تو ہم سب سخت حیرت میں آ گئے اور والد مرحوم نے گاندھی جی کے آگے ہاتھ جوڑے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم مسلمان سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑتے، مگر میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ میاں بھی مجھے معاف کرے گا. میں ہندوستان میں کشت خون کو سے بچانے کے لیے آج آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اگر وہ نہیں مانتے تو آپ کانگریس کے تنہا نمائندہ ہیں. آئیے کانگریس اور مسلم لیگ آپس میں فیصلہ کر لیں کہ ہم اتحاد کریں گے اور یہ چیزیں آپ کانگریس کی طرف سے مان لیں. کل میں اور آغا خاں مسٹر جناح آپ سے آرڈرز لیں گے. اس پر گاندھی بڑے افسردہ ہو کر کہنے لگے کہ شفیع میں یہ مان نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آئی نو مائی اون لمیٹیشنز. چنانچہ بدقسمتی سے یہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی یاد کے مطابق بر صغیر کی کون کون سی ممتاز شخصیتیں تحریک پاکستان کے سلسلے میں جد و جہد کرتی رہی ہیں؟ والد مرحوم 1932 میں وفات پا گئے. اس کے بعد جب میں تیسری گول میز کانفرنس میں گئی اور جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی میں گئی تو ایک رات سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ڈنر میں میں نے سنا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو اس وقت لنڈن میں پریکٹس کر رہے تھے کہ ان کا ارادہ وہاں ایک مکان خریدنے کا ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ وہیں سکونت پذیر ہو جائیں. میں تمام رات نہیں سوئی. صبح اٹھ کے میں نے اسی وقت ٹیلی فون کیا تو مس جناح نے مجھے لنچ پہ بلا لیا. میں جب گئی ہوں تو وہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ایک مقدمے کی تیاری کر رہے تھے. میں نے کھڑے ہوتے ہی کہا، جاتے ہی کہا کہ قائد میں نے رات یہ بات سنی ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیر از سم تھنگ ان اٹ. میں نے اسی وقت کہا کہ مسٹر جناح یو کانٹ ڈو دیٹ. فادر از گون and you are the only one who can now take the vote of the Muslims to the shore. اس پر انہوں نے کہا اور آپ کو واپس ہندوستان چلنا چاہیے. اس پر انہوں نے کہا ڈو یو ریئلی تھنک سو؟ میں نے کہا کہ نہ صرف میں یہ سمجھتی ہوں بلکہ میں آج آپ کو لینے آئی ہوں کہ آپ کو ہندوستان واپس جانا ہے. اس کے بعد لنچ کے دوران میں اور ہم بیٹھ کے یہی مشورے کرتے رہے کہ مسلم لیگ کی کس طرح سے از سر نو تنظیم کرنی چاہیے.
انہوں نے فرمایا کہ وہ ہندوستان آئیں گے اور مجھے کہنے لگے کہ تمہاری امداد کی ضرورت. میں نے کہا نہ صرف بلکہ میری ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ اپنے تمام قبیلے کو آپ کے پیچھے لگاؤں گی. اس کے بعد قائد مرحوم آئے، مسلم لیگ کے اثر نو تنظیم ہوئی، ہر ایک صوبے میں کام ہوا، اور انہوں نے میری تحریک پر جو میں نے مسلم لیگ کونسل میں کی کہ عورتوں میں کس طرح سے کام کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس چیز میں یقین نہیں کرتا کہ عورتوں اور مردوں کی علیحدہ علیحدہ مسلم لیگیں ہوں. میں اس میں یقین کرتا ہوں کہ کانگریس کی طرح مرد اور عورت اکٹھے کام کریں اور قوم کی خدمت کریں پولیٹیکل فضا میں. میں نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے، مگر میں نے اس خیال سے کہ چونکہ شاید عورتوں کی مسلم لیگ علیحدہ ہونی چاہیے، میں نے پنجاب میں بنائی ہوئی ہے، میں وہ اب ڈسبینڈ کر دوں گی. تو انہوں نے کہا کہ میں اسی وقت تمام صوبے کے صدروں کو یہ ہدایت کروں گا کہ وہ ایک ایک عورتوں کی کمیٹی نامزد کر دیں، کیونکہ میں نے یہ اس وقت پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مسلمانوں میں عورت اور مرد علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہیں. ابھی ان میں یہ نہیں آیا کہ عورت اور مرد اکٹھے مل کے کام کریں. مرکزی کمیٹی کی کنوینر مس جناح نامزد کی گئیں، اور بیگم عبداللہ ہارون، بیگم نواب محمد اسماعیل، بیگم حبیب اللہ، بیگم اعزاز رسول، اور پنجاب سے بیگم تصدق حسین، میری ہمشیرہ بیگم بشیر احمد، فاطمہ بیگم، اور مجھے رکھا گیا اور دیگر بہنوں کو رکھا گیا. بیگم صاحبہ، اس جد و جہد میں ایک کارکن کی حیثیت سے آپ نے کیا فرائض سر انجام دی؟ جس وقت پاکستان کی تحریک زوروں پر آئی، میں اس وقت دہلی میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں جوائنٹ سیکرٹری تھی، تو میں نے اسی وقت استعفیٰ دے دیا اور میں لاہور واپس آ گئی، اور آن کر اس سال کی الیکشن میں پورا حصہ لیا. میں نے یہ کوشش کی کہ نہ صرف لاہور کے ضلع میں بلکہ پنجاب بھر میں جہاں بھی میرا قبیلہ کی اکثریت تھی یا میں جن ضلعوں کو زیادہ اچھی طرح جانتی تھی، جگہ میں گئی اور جا کے میں نے مردوں عورتوں کی میٹنگز میں بھی تقریریں کی، اور عورتوں کو میں نے اور میری ہمشیرہ بیگم بشیر احمد اور میری صاحبزادی ممتاز شاہ نواز نے اچھی طرح سے منظم کرنے کی کوشش کی. چنانچہ ہم نے 5 ڈویژنز میں 5 عورتوں کی کمیٹیز بنوائیں، اور ان کی کنوینر نوجوان تعلیم یافتہ بچیوں کو مقرر کیا تاکہ وہ بھاگ دوڑ پر کام کر سکیں. چنانچہ سارے پنجاب میں عورتوں میں اتنا جذبہ آ گیا کہ لوگ حیران ہوتے تھے، بلکہ ایک جگہ ہم نے سنا کہ مرد پیچھے ہٹنے لگے تو عورتوں نے ان کو اینٹیں ماری، اور لاہور شہر کے سڑکوں پر عورتیں پھر رہی تھیں، اور اس جذبے سے عورتوں نے کام کیا کہ ہر گھر میں پاکستان کے حصول کی آگ لگ گئی، اور ان میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ شب و روز بچوں تک سب اسی کوشش میں لگ گئے. جس وقت حصول پاکستان کے لیے تمام بر اعظم میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی، تو اس وقت میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں جو 3 سال سے ایک عورتوں کے دفتر کی جوائنٹ سیکرٹری مقرر ہوئی تھی اور دہلی میں تھی، کہ میں اس عہدے سے استعفیٰ دوں اور اس جد و جہد میں آن کر ہر ممکن طریقے سے کام کروں. چنانچہ میں 15 اکتوبر 1945 کو لاہور آ گئی. آتے ہی میں نے جہاں کے عورتوں کے کام کا جائزہ لیا،
تو میں نے دیکھا کہ میری بہن فاطمہ بیگم اور بیگم تصدق حسین بہت جوش و خروش سے کام کر رہی تھیں، اور عورتوں کی کمیٹی بڑی نمایاں طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی، مگر میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کام کو ذرا زیادہ منظم ہونا چاہیے۔ میری صاحبزادی ممتاز شاہ نواز بھی میرے ساتھ آ گئی تھی۔ ہم دونوں نے یہ تجویز پیش کی کہ 5 ڈویژنز میں 5 عورتوں کی کمیٹیز بنائی جائیں، اور ان ڈویژنز کی کنوینرز تعلیم یافتہ نوجوان لڑکیوں کو رکھا جائے جو بھاگ دوڑ کر تمام عورتوں کو منظم کر سکیں، اور اس کے ساتھ ہی ہر ضلع میں ایک عورتوں کی کمیٹی بھی بنائی جائے، اور ان کو یہ ہدایت کی جائے کہ وہ کوشش کر کے تحصیلوں میں بھی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنوائیں۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 مہینے میں یہ منظم کام شروع ہو گیا، اور پنجاب کی عورتوں کا کام اتنا نمایاں ہوا کہ لوگ کہتے تھے کہ کم ایسی منظم مہم چلائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ سنا گیا تھا کہ ایک ضلع میں مردوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو عورتوں نے ان کو اینٹیں ماری۔ اب یہ ہوا کہ خضر منسٹری نے اچانک یہ آرڈرز دیے کہ مسلم لیگ کے دفتر اور مسلم لیگ کے والنٹیئرز کے دفتر دونوں سیل کر دیے جائیں، ان کو بند کر دیا جائے۔ جس وقت ہم کو یہ پتہ لگا تو ہم میں سے اکثر دفتروں میں چلے گئے۔ مجھے سردار شوکت شجاعت کا ٹیلی فون آیا تو اسی وقت میں اور میری بیٹی چلی گئی۔ جب ہم وہاں گئے تو وہاں میاں افتخار الدین اور سردار شوکت شجاعت کھڑے تھے، اور وہ پولیس کو گھسنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ خیر انہوں نے، ممتاز تو چلی گئی، وہ نیشنل گارڈ دفتر کا چارج اس نے جا کے لے لیا، اور ہم سب وہاں کھڑے رہے۔ اتنے میں باقی لیڈر بھی آ گئے۔ شام کو ہم 7-8 لوگوں کو وہ قید کر کے لے گئے۔ 2 دن کے بعد ہمیں چھوڑ دیا گیا۔ پھر 2 دن کے بعد 13 لیڈروں کو قید کر لیا اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ شاید انہوں نے سمجھا ہوگا یہ عورت ہے جو کچھ نہیں کر سکے گی۔ بہرحال الصبح مجھے ٹیلی فون آیا کہ مسلم لیگ دفتر میں سوائے ایک کلرک کے کوئی نہیں ہے، اور 13,000 روپے کا چیک جو ممدود صاحب چھوڑ گئے تھے وہ بھی لے گئے۔ میں اسی وقت کار میں بیٹھی، میری لڑکی بھی میرے ہمراہ تھی، اور ہم دونوں وہاں چلے گئے۔ تو میں نے وہاں جا کے اپنی ہمشیرہ کو ٹیلی فون کیا کہ روپیہ بھیج دو، اور خود میں سیدھی میاں عبدالعزیز جو میئر لاہور کے تھے ان کے پاس گئی۔ وہاں میں نے جا کے میونسپل کمیٹی میں جو میرے کولیگ رہ چکے تھے ان بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ آج آپ کی، میری اور قوم کی عزت یہ اسی میں ہے کہ اسی طرح سے موچی دروازے میں میٹنگ ہو جیسے کہ ان لیڈروں کے ہوتی تھی، اور اسی طرح سے پروسیشنز نکلے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے 2 بجے وقت مقرر کر دیا، تو ڈھنڈورا شہر میں پٹوا دیے گئے کہ 2 بجے اسی طرح سے میٹنگ ہوگی، اور وہاں سے سیدھی میں اسلامیہ کالج چلی گئی، کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ڈاکٹر ملک کو قید میں لے گئے ہیں، اور وہاں کے اسٹوڈنٹس اور پروفیسروں نے ایک جلسہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ میں اس جلسے میں جا کے شریک ہوئی، میں نے تقریر کی اور ان کو کہا کہ اب یہ تحریک آپ لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ کے میں بھی آج قید ہو رہی ہوں، اس لیے آپ مہربانی کر کے اس کو منظم طریقے سے چلائیں۔ میں نے ان کو یہ ہدایت کی کہ 2 پروفیسر ہوں اور 10 لڑکے ہوں، اور شہروں کو لیں، اور کم از کم 1 مہینے کے لیے اتنی منظم تاریخ قائم کر لیں کہ ہمیں کسی قسم کی خفت نہ اٹھانی پڑے۔ چنانچہ وہاں سے میں واپس دفتر میں آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ صدر جو نامزد ہوئے تھے وہ آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ اس دفتر کا چارج نہیں، وہ کہیں گے نہیں جی نہیں آپ کے ہوتے نہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ نامزد صدر ہیں، آپ نے۔ ان کے ہاتھ میں چھوڑ کے روپیہ چھوڑ کے تو میں پھر میٹنگ میں چلی گئی۔ اس دوران میں میری والدہ نے، میری ہمشیرہ نے اور بھی مسلم لیگ والنٹیئرز نے تقریباً بہت کام کیا تھا۔ میری بچی ممتاز شاہ نواز نے ایک بلیٹنز بھی چھپا لی ہوئی تھی جو وہاں تقسیم کی گئی۔ 2 بجے جلسہ ہوا، وہاں پر میں نے تقریر کی، اور وہاں سے میں کوئی 80-90 ہزار لوگوں کو لے کر سیدھی سیکریٹریٹ کی طرف چلی گئی۔
تو راستے میں ہندوؤں کے محلوں سے ہم گزرے اور وہاں پر میں نے یہی صدا لگائی کہ ہم شہری آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جس کے لیے جواہر لال نے آپ کو ہدایت کی آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، کیونکہ شہری آزادی اس کی مستحق ہے کہ ان کی کسی تحریک کو کچلا نہ جائے، اور گورنمنٹ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اس تحریک کو کچلے۔ اسی لیے جب ہم سیکریٹریٹ میں گئے تو دروازے پولیس نے کھول دیے، تو ہم اندر گئے تو میں کھڑے ہو گئی، ایک کرسی کے اوپر کھڑی ہو گئی اور وہاں تقریر کرنے لگی، تو کیا دیکھتی ہوں کہ لاہور کے ڈپٹی کمشنر اور ڈی آئی جی جسٹس صاحب جینکنس ڈی آئی جی اور انگریزوں کا ایک پولیس کا رسالہ یا پلٹن جس کو کہنا چاہیے وہ سامنے آئے ہوئے ہیں۔ جلدی سے میں نے ان سب جتنے لوگ میرے ساتھ آئے تھے سب کو کہا تھا کہ بیٹھ جائیں، چنانچہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ان پر لاٹھی چارج کر دیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں اسی وقت کرسی سے بھاگی اور میں نے ان کو جا کے کہا کہ ان لوگوں کو پھر کوئی لاٹھی چارج نہیں کرنا ہے، مجھ پہ لاٹھی چارج کرو، میں نے ان کو کہا کہ یہ کریں۔ تو اس پہ انہوں نے لاٹھیاں اپنی پیچھے کر لیں۔ تو میں نے ڈی آئی جی صاحب آئے اور جسٹس صاحب آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کوئی شور غوغا نہ ہو۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا تم اس کی ذمہ داری لیتی ہو؟ میں نے کہا میں لیتی ہوں، آپ مجھے تقریر کر لینے دیں، یہ خود بخود اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اور ہم لوگ جو آج قید ہونے آئے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ ہمیں جیل میں لے چلیں۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہو گیا۔ پھر میں نے جا کے اپنی تقریر ختم کی، اور اس تقریر میں میں نے یہی کہا کہ ہم تو پاکستان مانگتے ہیں، ہمیں پاکستان دے دیا جائے، وہ ہمارا حق ہے اور اس کو کوئی نہیں لے سکتا۔ ہم اسی لیے یہ جلوس لا رہے ہیں، اسی لیے ہم یہ میٹنگز کر رہے ہیں۔ بس۔ بیگم صاحبہ، آزادی کی اس جد و جہد میں قرارداد پاکستان ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ اپنے چشمدید واقعات اور حالات بتائیں۔ نہرو رپورٹ کے چھپنے کے بعد اور گول میز کانفرنس میں اتنی تک و دو کے بعد، جب کہ لیبر گورنمنٹ کے جو وزراء تھے، خصوصاً ریمزے میک ڈونلڈ اور مسٹر ویجوڈ بین جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، ان کی اتنی کوششوں کے بعد جب کسی طرح بھی ہندو اور مسلمانوں میں فیصلہ نہ ہو سکا، اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ جب ہمارے بزرگوں نے کوششیں کیں تو ہم حیران تھے کہ اب ہمارا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے۔ اس دوران میں مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں امریکہ میں جب میں نے ہمسایہ قوم کا پروپیگنڈا دیکھا تو میں حیران رہ گئی، یعنی میں حیران تھی کہ مسلمانوں کو اس رنگ میں کیوں دکھایا جا رہا ہے۔ مجھ سے یہاں تک سوال کیا گیا کہ مسٹر جناح کو برطانیہ حکومت کتنا روپیہ دیتی ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو علیحدہ رکھے، اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے، تو جس وقت انہوں نے ان لوگوں کا نام لیا جو وہاں کانگریس کی طرف سے بھیجے گئے تھے، تو مجھے تقریباً رونا آ گیا کہ یہ اس قسم کی باتیں مسٹر جناح کی بابت کہیں جائیں، یا یہ بھی کہا جائے کہ برٹش گورنمنٹ ہم کو علیحدہ علیحدہ رکھ رہی ہے، یہ بالکل قطعی غلط تھا۔ تقریباً 20 سال کی گفت و شنید اور وقت بہ وقت کی کوششوں میں، خصوصاً گول میز کانفرنس میں جب لیبر گورنمنٹ کے وزراء ریمزے میک ڈونلڈ اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مسٹر ویجوڈ بین نے اس قدر کوششیں کی تھیں کہ کسی طرح ہندو اور مسلمانوں کا کوئی فیصلہ ہو جائے، ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ اب ہمیں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں علامہ اقبال اور جمال الدین افغانی کے مطمع نظر کو ہاتھ میں لے کے اپنے لیے ایک چھوٹا سا قطع زمین مانگنا چاہیے، جہاں ہم اپنی روایات اور اپنے تہذیب و تمدن کے مطابق زندگی گزار سکیں اور مسلم اتحاد کے لیے کوشاں ہو سکیں۔ چنانچہ 1940 میں مسلم لیگ کا سیشن لاہور میں ہوا۔ سیشن کے 2 روز پیشتر چودھری خلیق الزمان صاحب مجھے ملنے آئے، تو انہوں نے مجھے یہ ریزولوشن دکھایا اور اس کے تمام پہلوؤں پر ہم نے 2 گھنٹے گفتگو کی۔ ریزولوشن پیش ہوا اور نہایت جوش کے ساتھ بال اتفاق رائے پاس ہوا،
اس کے پاس ہوتے ہی تمام صوبے میں نہیں تمام بر اعظم میں ایک آگ لگ گئی اور مسلمانوں نے پاکستان پاکستان کے نعرے لگانے شروع کر دیے. بچہ بچہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ 5 جگہ دے دی جائیں اور ایک تاکہ یہ پاکستان مکمل ہو جائے. شکریہ بیگم صاحبہ. یہ بتائیے کہ اس روز قائد اعظم کے بارے میں آپ نے کیا تاثرات جمع کیے؟ قائد اعظم کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میری کتاب چھپ چکی ہے. ان کے متعلق جو کچھ میری رائے ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے آ چکی ہے. وہ ایک نعمت خداوند تعالیٰ نے ہم کو دی ہوئی تھی. ان جیسی جرت، ان جیسی قابلیت، ان جیسی اسٹیٹسمینشپ کم کہیں ہو. اس دن جس طریقے سے انہوں نے لاہور میں ایک بڑی میٹنگ کو ہینڈل کیا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی. اور انہوں نے ایک ایسے واقعہ کو جس کا نتیجہ بہت مہلک ہو سکتا تھا بچا لیا. جس قسم کی فراست اور جس قسم کی دانش مندی اور جس قسم کی سیاست دانی اس شخصیت میں تھی اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. شکریہ بیگم صاحبہ. آپ یہ بتائیے کہ قرارداد پاکستان کے بارے میں عوام کا کیا رد عمل تھا؟ عوام نے تو اس کو اس طرح سے ہاتھوں ہاتھ لیا کہ بچہ بچہ پاکستان 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 کر رہا تھا. عورت اور مرد وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک نعمت مل گئی ہے جس کو لے کر ہم تمام دنیا میں پھر نکلے کہ ہمیں جلدی مل جائے. اور وہ یہی کہتے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. شکریہ بیگم صاحبہ. قرارداد پاکستان ہماری منزل کی طرف ایک واضح اشارہ تھا. اس کے بعد ہم نے منزل تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ کہاں تک طے کیا ہے؟ آپ نے یہ سوال کر کے مجھے اتنی باتیں یاد کرائی ہیں کہ کاش میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہو تو میں شاید 1 یا 2 دن میں وہ ساری باتیں پبلک کے سامنے رکھ دوں. ہمیں ایک بچہ مل گیا اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی سے اور کچھ اپنی کوششوں کی وجہ سے جو بھی سمجھے، مگر بدقسمتی سے اس بچے کا والد اتنی جلدی انتقال کر گیا. اگر وہ نہ کرتا تو بچہ آج اس حالت میں نہ ہوتا. اس کے بعد اس بچے کو ہم بھول گئے کہ یہ تو ابھی شیرخوار بچہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہے. ہمیں اس کی پرداخت کرنی ہے، اس کو بچانا ہے، ہر قسم کی آفات سے بچانا ہے. ہمیں اپنے اغراض کو پیچھے ڈالنا ہے اور اس کی خدمت کرنی ہے. اے کاش اگر ہم یہ سوچ لیتے اور ہم بھول جاتے کہ ہم بھی کوئی ہے، ہم میں کو بھول جاتے، میں یہ کہوں گی، اور اس بچے کا ہی خیال رکھتے تو یہ بچہ ان صحبتوں میں سے نہ گزرتا. اب بھی میں یہ کہوں گی کہ ہمیں سب کچھ بھول کر پاکستان کو اپنا بچہ بنا کر اس کی خدمت کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ یہ ایک دن اپنے لیے دنیا کی اقوام میں وہ جگہ حاصل کر لے گا جو اس کا حق ہے کہ اسے ملے. بیگم صاحبہ، شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ علامہ صاحب میرے شوہر مرحوم میاں شاہ نواز کے ایڈاپٹڈ بردر تھے. اس وقت مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب کہ مرحوم اپنے دوست کو ملنے کے لیے گاڑی میں گئے اور اندر سے علامہ صاحب کو کرسی میں بٹھا کر باہر لایا گیا اور ان دونوں کی ملاقات ہوئی. میں علامہ صاحب کے بچوں کو اپنے بچے سمجھتی ہوں. مجھے یہ فخر حاصل ہوا کہ کئی مرتبہ ان سے باتیں کروں اور نہ صرف قوم کے متعلق بلکہ عورتوں کے متعلق بھی
اور آئندہ پود کی تعلیم کے متعلق بھی ان کے خیالات مجھے معلوم ہوں۔ تیسری گول میں اس کانفرنس میں جب وہ لندن گئے ہیں تو میں اور وہ مل کر کام کر رہے تھے۔ الحمدللہ کہ مجھے یہ موقع ملا کہ ایک ایسے خدا پرست، خدا دوست، اور میں تو یہاں تک کہوں کہ خدا تک تقریباً پہنچے ہوئے شخص سے میں نہ صرف ملی بلکہ ان سے تبادلہ خیالات بھی کر سکی۔ خوش قسمت ہے ہماری قوم جس کو علامہ اقبال نصیب ہوئے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں۔ بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ، آپ کی اس گفتگو اور آپ کے خیالات سے مسلمانوں کی پوری تاریخ کا ایک اہم حصہ سامنے آ گیا۔ بہت بہت شکریہ۔